کعب بن عجرہ ایک صحابی ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر کے پاس آ گئے جہاں امام جمعے کو خطبہ دیتا ہے، اور آ کر کے زور سے کہا احضروا المنبر، اے لوگوں منبر کے قریب آ جاؤ۔ جو صحابہ کرام کونے میں ادھر ادھر بیٹھے نوافل پڑھ رہے تھے یا قرآن پڑھ رہے تھے، سب اٹھ کر کے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں اور صحابی رسول نہ آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب آ گئے قریب۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، زور سے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ اب نیچے اتر آئے، صحابہ کرام ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ آمین تو وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی دعا دینے والا دعا دے رہا ہو یا بد دعا دینے والا کوئی بد دعا دے رہا ہو۔ ہم نے کسی کی دعا نہیں سنی، اللہ کے نبی ہر سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے، ماجرا کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی منبر سے اتر کر کے صف میں آ گئے تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا، اور اے اللہ کے نبی سمعنا اليوم منک ما لم نکن نسمعہ، اے اللہ کے نبی آج تو ہم نے آپ سے ایسا عمل دیکھا اور آپ کی زبان سے اس طریقے سے ایک ایسی چیز سنی ہے کہ آج سے پہلے ہم نے نہ کبھی آپ کا یہ عمل دیکھا تھا اور نہ اس طریقے سے سنا تھا۔ آپ نے ہر سیڑھی پر چڑھ کر کے آمین کہا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے سب جواب دیا، وہ سننے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آسمان سے جبریل امین آئے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، صحابہ تو نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا جبریل امین آئے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کیا؟ فرمایا قال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین۔ جبریل امین نے بد دعا دی، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اسی انسان پر، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ مرد و عورت جس کو زندگی میں رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ کس نے بد دعا دی؟ جبریل امین نے اپنی زبان سے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے پہلی سیڑھی پر چڑھ کر کے آمین کہا کہ اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ کون کہہ رہا ہے آمین؟ تمام نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں، جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار بد دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی تمام نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں۔ آسمان کا کون سا دروازہ ہے جو اس بد دعا کو عرش پہ جانے سے روک سکے؟ کیا مطلب؟ اے مسلمان، تجھے رمضان کا مہینہ ملا، وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ ملا جس میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تجھے وہ رمضان کا مہینہ ملا جس کے آنے سے پہلے اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو سنوار دیتا ہے اور مستقل سنوارتا ہے۔ تو نے اس مہینے کو کے دن کو روزہ نہ رکھ کر کے جانوروں کی طریقے
برکت سے کھاتا رہا، راتوں کو سوتا رہا، اے مسلمان تجھ سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ ملا، رمضان کے مہینے میں دن کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تو روزہ رکھ، اللہ کے لیے روزہ رکھ۔ رات کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے تو 20 رکعت تراویح کو اہتمام کے ساتھ، تو نے روزہ نہیں رکھا اور ساری دنیا سے ڈر کر کے گنڈے دار تو نے وہ تراویح پڑھی جس تراویح کو جس مسجد میں کم سے وقت میں الٹا سیدھا قرآن پڑھ کر کے وہ ختم کرتا ہو 15 منٹ اور آدھے گھنٹے، تو نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا۔ اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید لوں، یہ سمجھ لے کہ تیری بد دماغی ہے، تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جبریل امین کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ رمضان کا مہینہ تجھ کو ملا ہے، وہ رمضان کا مہینہ تو انعام کا مہینہ ہے، وہ سیزن کا مہینہ ہے، اس میں تیرے اللہ نے تیرے لیے تیری عبادتوں کا ریٹ اور بھاؤ بڑھا دیا ہے، تیرے لیے نوافل کی کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے برابر کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا، تو نے اس سے محروم ہو گیا، تو نے رمضان کے مہینے کو غفلت کے اندر گزار دیا۔ تو یاد رکھ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تو نے روزہ رکھا اور اللہ کی عبادت کیا جس طریقے سے اللہ اور اس کے نبی نے روزے کا حکم فرمایا ہے، تو اللہ فرماتے اس انسان نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، نہیں اس کا بدلہ دوں، اور اللہ کیا انعام دے دے، اس کے دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو نے اس رمضان کو ضائع کیا ہے کہ جس رمضان کے آنے سے 2 مہینہ پہلے اللہ کے نبی تیاری شروع کر دیا، جیسے پہلوان میدان میں اترنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ورزش کرتا ہے تاکہ ہاتھ اور پاؤں کھل جائے اور اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے۔ اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ ابھی 2 مہینے باقی ہے، رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ کے نبی دعا کرتے کہ اے اللہ اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں مجھے برکت عطا فرما اور ایسی برکت دے کہ میری عمر کو بڑھا کر کے رمضان تک پہنچا دے، مجھے رمضان سے پہلے محروم نہ فرما دیجیے گا، مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اور پھر جب شعبان کا مہینہ آتا اور کستے کمر کو اور اتنی محنت کرتے، رات اور دن اور دنوں کا روزہ اتنی کثرت سے رکھتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ شعبان کا مہینہ ہی رمضان کا مہینہ ہے، اتنی کثرت سے روزہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو اگر غفلت میں گزار دیا تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ آئے اور ہم بازاروں میں گزارتے، ہمارا حال تو یہی ہے، ہم تو دنوں کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ روزہ رکھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو ہم نے خرید لیا ہے۔ یاد رکھو، رمضان کا ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا، اب سارے سال اس کی قضا کرو گے، رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو آپ کے ذمہ قضا ہوا ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن رمضان کے مبارک مہینے کی برکتیں
جس سے تم محروم ہو گئے وہ کہاں سے لے کر کے آؤ گے؟ وہ سال بھر تو وہ برکتیں نہیں ملیں گی. اس لیے فرماتے رمضان کا مہینہ آئے تو تم روزوں کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اتنی کثرت سے کرو کہ اس کا تصور نہیں کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن سے ایک نسبت ہے، چوری دامن کا ساتھ ہے. قرآن رمضان کے مہینے میں اترا. اللہ کے نبی ہر رمضان کو جبریل امین آتے اور اللہ کے نبی سے قرآن کا دور کیا کرتے ہیں. یہ اہتمام تھا رمضان کے مہینے میں. اور جو زندگی کا آخری رمضان تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین نے اللہ کے نبی سے ایک رمضان میں 2 قرآن 2 مرتبہ دور کیا ہے. اس رمضان کو ہم نے غفلت میں گزار دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. ہرگز نہیں. اللہ نے اپنی جنت بنائی ہے مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، لیکن اس جنت کو چاروں طرف سے خاردار کانٹے دار درختوں سے گھیر دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ میری بنائی ہوئی جنت میں جانا آسان نہیں ہے. بہت پرخار گھاٹیوں سے گزر کر کے اس جنت میں تیرا پہنچنا ہوگا. 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے مہینے کے فرض روزے اور صدقہ خیرات، جب ساری دنیا سوتی رہے گرم بستروں میں، تجھے اٹھ کر کے پانی سے وضو کر کے اللہ کے دربار میں اپنے ماتھے اور پیشانی کو ٹیک کر کے آنسوؤں کو بہانا پڑے گا، اپنی مغفرت کی بھیک مانگنی پڑے گی، تب جا کر کے یہ جنت تجھ کو حاصل ہوگی. فرمایا کہ میں پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ جبریل امین پر دعا دے رہے ہیں کہ جس کو زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ ملا اور وہ عبادت کر کے اللہ سے اپنے مغفرت کی بھیک نہ مانگ سکا، اللہ کی لعنت ہو اسی انسان. اس لیے میرے بھائی رمضان کا مہینہ ابھی آنے والا ہے، ایک مہینے کے بعد. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے ابھی سے. ہم رمضان کی تیاری کریں، اپنے جو اسباب دنیا کے خریداری ہے ان تمام چیزوں کو وقت سے پہلے لا کے رکھ لیں تاکہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر فرمایا فلما رقیت الثانیہ، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر جبریل امین آئے اور بڑی عجیب بدعا فرمایا قال بعد من ذکرت عنده فلم يصل علی، کہ اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام مبارک لیا جائے کسی کے سامنے اور اس کی زبان گم ہو جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور تیری زبان گونگی ہو جائے، تو بہرا بن جائے اور اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے، اس سے زیادہ محرومی ایک مسلمان مرد یا عورت کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ فرماتے کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی پر درود کی کثرت کرو، اس لیے کہ یہ درود بڑی عظیم عبادت ہے. مسلمان نہیں سمجھتا، نہیں جانتا. اللہ کے نبی پر درود یہ بہت بڑی اور بڑی اہم عبادت ہے. دیکھو ہماری نماز، اگر ہم نے اس نماز میں اٹھک بیٹھک لگائی، کچھ نہیں پڑھا یا دنیا میں دماغ لگا رہا، حدیث میں آتا ہے اس نماز کو اللہ
پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر کے منہ پہ مار دیتے ہیں، لے جا، تیری نماز کی کوئی حیثیت نہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے روزہ رکھا، اور روزے میں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا اس طریقے سے نہیں رکھا، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ ذکر کیا، جھوٹ بولتا رہا، بے ایمانی کرتا رہا، دھوکہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہو گیا، فاقہ پہننا ہو گیا، یہ روزے میں اس کا شمار نہیں ہے، ختم ہو گئی میری عبادت۔ تو حج میں گیا لاکھوں روپے لگا کر کے، تو نے حج کو حج کی طرح ادا نہیں کیا، وہاں شاپنگ کرتا رہا، تو بے ایمانی کر کے لوگوں کا حق دبا کر کے تو حج، تیرے حج کا مٹی برابر بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے درود ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ آپ جس طریقے سے پڑھیں گے، جب پڑھیں گے، جس حال میں پڑھیں گے، اللہ اس کو کبھی نہیں ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت ہے درود کی۔ اللہ کے نبی فرماتے درود کی کثرت کتنی اہم چیز ہے، فرمایا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ پڑھے گا۔ اللہ کے نبی کا قرب مل رہا ہے، صحابہ کرام جس کے دیوانے تھے، اللہ کے نبی فرماتے درود پڑھ، کثرت کر درود کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں زمینوں میں، جہاں جہاں انسان آباد ہے، مسلمان آباد ہے، اور جو مرد یا عورت اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس درود کو اٹھا لیتے ہیں اور انتہائی ادب و احترام سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں روضہ اطہر پر اللہ کے نبی کے پاس، اور وہاں درود کو پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے روضہ اطہر پر ایک فرشتہ مقرر جس کے کان میں یہ طاقت ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جو انسان درود پڑھتا ہے اس کو وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور اس کو سارے انسانوں کے نام بھی معلوم ہے، وہ اس پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام دے کر کے رسول اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ بس یاد رکھیے جب اللہ کے نبی کے دربار میں کثرت سے ہمارا صبح شام نام دیا جائے گا تو قیامت کے دن وہ بھولے گے نہیں، وہ فوراً کہتا تم آ جاؤ میرے قریب۔ اللہ کے نبی پر درود یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دے ایک درود کی برکت سے۔ پھر فرمایا وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ورفعت عنہ 10 درجات، اللہ اس کے قیامت کے دن 10 درجوں کو بلند فرما دیں گے ایک درود کی برکت سے۔ اتنے انعام مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی پر درود کی کثرت کرنا یہ بڑی عجیب عبادت ہے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں تو بڑا کمال کر دیا اللہ کے نبی نے، فرمایا جو شخص مجھ پر من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ 10، اور جو شخص مجھ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ 100 10 کے مقابلے میں 100 مل جائے۔ پھر فرمایا
وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً، اور جو انسان مجھ پر روز آنا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، 100 مرتبہ درود پڑھے گا، 3 انعام ملے گا۔ وہ انعام سمجھو کہ اللہ کے نبی کہتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مفتی یا عالم نہیں، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، فرماتے 3 انعام ملے گا۔ جو شخص روز آنا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر لکھ دیں گے کہ یہ آدمی کبھی منافق نہیں ہو سکتا، منافق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا پکا مسلمان ہے، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ دیں گے۔ پھر فرمایا دوسرا انعام، وَكَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ماتھے پر لکھ دیں گے اس انسان کے کہ یہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا گیا۔ اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ تو میرے محبوب کا نام دیا کرتا تھا، اس کے نام کی رٹ لگایا کرتا تھا۔ پھر فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، درود پڑھو، 100 مرتبہ درود پڑھو، اللہ قیامت کے دن اس انسان کو شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے جن کا نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ کوئی پریشانی آئے گی، نہ مصیبت آئے گی، نہ غم ہوگا، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رکھے گا۔ درود اتنی بڑی عبادت ہے میرے بھائی، درود کا مقصد رسول اللہ سے تعلق اور محبت ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے رسول اللہ سے محبت کرنا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابہ ہے، دیہات کے تھے، اور دیہاتی جب آتا تھا تو عجیب و غریب سوال کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کرے۔ اس نے سوال کیا کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، عجیب سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھانے جا رہے تھے، نماز پڑھایا، سلام پھیرا، اور سلام کے بعد گھوم کے بیٹھ گئے جیسے امام عصر میں اور وہ فجر میں بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من السائل، کہاں ہے، کون ہے سوال کرنے والا جس نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، میں اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ بتاؤ کہ ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ تم یہ پوچھ رہے ہو قیامت کب آئی؟ قیامت تو آنی ہے، اس کی علامات اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، لیکن یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ صحابی تو صحابی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی ما اعددت لها لا کبیر صلاۃ ولا صوم، اے اللہ کے نبی میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، نہ میرے پاس نمازوں کا پٹارا ہے، نہ روزوں کا انبار ہے۔ نماز فرض وقت ہوتا ہے، فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، فرض روزے رکھ لیتا ہوں، کوئی بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ حج، بہت ساری عبادتیں کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ چیز کیا ہے، وہ اپنے ذہن میں لے کر کے جائے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی ما اعددت لها لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں ایک چیز میرے پاس ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ عجیب چیز ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے کہنے والا قیامت کب آئے گی، سب بھول گئے اس کو۔ اللہ کے نبی نے ایسا جواب دیا کہ قیامت کب آئے گی، سارا غم بھول گیا، سارا سوال
صحابی نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، کہ قیامت کے دن ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، اور تم جس سے محبت کا آج دعویٰ کر رہے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم قیامت کے دن اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ ہوگے، تو اب قیامت کی فکر کیا ہے؟ سارے سوال کا جواب ختم ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ جب ہمارا حشر نشر اور رسول اللہ کا ساتھ مل گیا تو اب پریشانی کس چیز ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت ایک مسلمان کے دل میں ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کے حکم کے آگے اپنی ساری توانائی، ساری دنیا کی دولت، جان مال سب کو ہم قربان کر دیں۔ رسول اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے محبت یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کیا، اور ایسی محبت کیا دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور بادشاہ اور اس کی رعایا مل کر کے ایسی محبت کا نمونہ نہیں پیش کر سکتے۔ دیکھو حدیث کے اندر سنو، اللہ کے نبی کبھی ایسا نہیں ہوا صحابہ کرام موجود ہوں اور ناک سے ریت نکلے اور زمین پر گر جائے، صحابہ کرام ہاتھوں میں لیتے تھے اور پیٹ کے اندر کر لیا کرتے تھے، اپنے جسم پہ مت لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تھوکے اور وہ تھوک زمین پر گر جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ کے بدن سے پسینہ نکلے اور صحابہ اس کو اکٹھا اور جمع نہ کر لے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے بچنا لگوایا، خراب خون نکلا جسم سے، کہا کہ اس کو دبا دو کہیں لے جا کر کے۔ صحابی گئے اور جا کر کے واپس چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا دبا دیا؟ کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے پی لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ رسول اللہ سے محبت تو ایسی ہونی چاہیے، اور صحابہ نے ایسی محبت کر کے دکھلا دیا۔ اللہ کے نبی سے محبت کا پہلا زینہ اور شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ آپ آج ہی سے کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیں۔ اور درود تو یہ ایسی عبادت، ہر مرض کی دوا ہے درود، ہر مرض کی دوا صلی علی، ہر پریشانی کی دوا درود، ہر مصیبت کا علاج درود کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ جس نیت سے پڑھو گے اس نیت کے اندر فائدہ ہو جائے گا، اس لیے کثرت سے درود پڑھنا۔ ایک چیز، دو چیزیں ہو گئی، آخری چیز اللہ کے نبی فرماتے فلما رقیت الثالثہ، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، دیکھیے بڑی عجیب چیز فرمائی، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی فرماتے جبریل امین نے پھر بد دعا دی، اور وہ بد دعا تو بڑی خطرناک، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جس نے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر۔ عجیب دعا، بد دعا دیے کہ ماں باپ کو پایا، بوڑھے ماں باپ ہیں، اور تو نے ان کو لاوارث بنا کر کے گھر کے کونے میں ڈال دیا، اپنی زندگی میں مست ہے، اپنی بیوی اور بچوں میں مست ہے، اور تو نے ماں باپ کی بھاوناؤں کا خیال نہ کیا، تو یاد رکھ اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس
نبی نے آمین کہا۔ میرے بھائی، ماں باپ تو ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ ہمارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ماں باپ کی ایسی دولت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو اگر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لے۔ ماں باپ اگر خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ جانچنے کا آلہ ہے۔ اللہ نے جس کو ماں باپ کی دولت دی ہے تو قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، دیکھو غور سے سنیے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بوڑھے ہو جائیں، اور بڑھاپا تو لا علاج مرض ہوتا ہے نا، مزاج میں چڑچڑاپن، بچپنا غالب، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر یہ بوڑھے ماں باپ کو تو پا رہا ہے تو دیکھ تجھے 5 کام کرنے ہوں گے جو سارے دین اور شریعت کی جان ہے۔ فرمایا سب سے پہلا کام فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اے جوان ان دونوں بوڑھے ماں باپ کو اف مت کہنا۔ اف کتنا ہلکا لفظ ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اگر اس سے بھی ہلکا کوئی لفظ ہماری اور آپ کی زبان میں ہوتا تو اس کو بھی قرآن ذکر کرتا۔ کیا اے لوگوں اف مت کہنا، اف مت کہنا۔ ایک چیز، ارے بھائی میری آواز تو وہاں پہنچ رہی ہے نا؟ ارے پہنچ رہی ہے نا؟ چھوڑ دو تم لوگ اپنا، بیٹھو اور سنو کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف مت کہنا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا اف، ارے ہر وقت بولتا رہتا ہے ابا جی، چپ ہو جا۔ خبردار یہ مت کہنا، قرآن منع کر رہا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا مت، کہہ رہے بولتا رہتا ہے چپ ہو جا۔ خبردار یہ الفاظ زبان سے مت نکالنا۔ تیسری چیز وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب زبان کھولنا تو انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کرنا، سختی مت لانا۔ اگر سختی آ گئی تو یاد رکھنا دنیا کی زمین پر سب سے بڑے بدنصیب تم ہو جاؤ گے۔ تم نے ماں باپ کا دل دکھا دیا ہے نا، اب کوئی جنت میں تمہارے لیے جگہ نہیں رہی۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ پھر فرمایا چوتھی چیز وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اے مسلمانوں جب ماں باپ کے سامنے جانا انتہائی عاجزی، انکساری، انتہائی نرمی کے ساتھ، اپنی دولت پہ فخر مت کرنا، اپنی کمر کی طاقت پہ فخر مت کرنا، اپنی جوانی پہ فخر مت کرنا، اپنی آل اولاد پر فخر مت کرنا۔ یہ دیکھنا کہ میرے ماں باپ کے ماتھے کے پر بل جو آ رہا ہے وہ کیا چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ ان کے بھاوناؤں کا خیال کرو، ان کی چاہتوں کا خیال کرو کہ وہ چاہتا رہے، وہ کس چیز کے اندر راضی ہے اور کس چیز کے اندر خوش ہے۔ اس لیے میرے بھائی پھر آخر میں فرمایا 5ویں چیز وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب زبان کھولنا تو دعا کرنا اے میرے پروردگار میرے ان بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اس لیے ماں باپ کی دولت بڑی عظیم الشان دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بہت غور سے سنیے اور توجہ کرو۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آئے اللہ کے نبی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کرنا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی ماں کی خدمت کر، پھر اس کے بعد اپنی ماں کی خدمت کر، پھر اس کے بعد اپنی ماں کی خدمت کر، پھر اس کے بعد تو چوتھی
3 مرتبہ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، کیوں 3 مرتبہ فرمایا؟ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا۔ دیکھ ماں نے 3 کام کیے ہیں دنیا میں کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ تیری ماں نے تجھ کو 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا، یہ 2 مہینہ نہیں 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا، اور ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے، درد ہو رہا ہے، مرد سو رہے ہیں، گھر کے تمام لوگ سو رہے ہیں، اور تیری ماں تجھ کو پیٹ میں رکھ کر کے کروٹیں بدل رہی ہے۔ یہ ماں کا تجھ پر احسان ہے، ساری زندگی چکا نہیں سکتا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور تیری ماں نے جب جننے کا وقت آیا تو انتہائی تکلیف سے کر کے تجھ کو جنا۔ سارے گھر کے لوگ لڈو لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اطلاع آئے تو میں لڈو منہ میٹھا کرائے، لیکن تیری ماں تجھ کو جننے کے لیے درد میں تڑپ رہی تھی، اور جب ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کیے تو تیری بقا کے لیے، تیری صحت کے لیے، تیری زندگی کے لیے اپنے پیٹ کو چاک کروا دیا، اپنی جوانی کا ستیہ ناش کروا دیا۔ کون کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، جب تجھ کو جن دیا تو 2 سال تک چھاتی سے لگا کر کے اپنے جسم کا جوہر دودھ کی شکل میں تجھ کو پلایا، اور 2 سال تک جب تک تو دودھ پیتا رہا کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو اس کو پسند تھی، اس ڈر سے نہیں کھایا کہ اگر میں نے کھا لیا تو دودھ میں کمی آ جائے گی اور بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ یہ ماں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر۔ میرے بھائی، ماں باپ کی دولت بڑی عظیم الشان دولت ہے۔ ماں باپ ہیں کیا چیز؟ ماں باپ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا من نظر الی والدیہ نظرۃ رحمت جعل اللہ لهم بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ جو شخص اپنے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالے، محبت کے ساتھ دیکھتے میری ماں ہے، میرا باپ ہے، تو فرماتے ہر نگاہ کے بدلے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے، حج مقبول کا ثواب عطا کرے۔ صحابی کو بڑی حیرت، اے اللہ کے نبی ہم تو بار بار جھڑ جاتے ہیں، ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہے، باپ اگر ہم دن بھر میں کئی مرتبہ ڈالیں تو کیا کئی مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اگر 100 مرتبہ بھی دن بھر میں نگاہ ڈالو گے محبت کی تو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب دے گا۔ یہ ماں باپ کی دولت ہے، عظیم الشان دولت ہے۔ اگر ان کو ناراض کیا تو سمجھ لو ماں باپ بڑا گناہ کر دیا۔ جس طریقے سے شرک گناہ عظیم ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ستانا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی دولت یہ رحمت کو لے کر کے آتی ہے۔ ماں باپ کی رضا اور خوشی ایک اولاد کے لیے سرمایہ دنیا اور سرمایہ آخرت ہے۔ ایک حدیث میں بڑی عجیب بات فرمائی، اللہ کے نبی فرماتے 15 علامتیں جب آ جائیں دنیا میں اب سمجھ لو کہ اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں فرماتے کہ اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا، جب ایسے بدنصیب لوگ دنیا میں پیدا ہونے لگے کہ اپنی جوان بیوی کے کہنے میں آ کر کے بوڑھی ماں کو لات مار دی، وہ بیوی جو تیری زندگی میں آج آئی ہے، تو نے اس بیوی نے تیرے کان میں کچھ کہا اور جا کر کے ماں پہ برس پڑا، تو اس سے بڑا دنیا میں خراب آدمی تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ ارے بیوی کو بیوی کے درجے میں رکھ، ماں کو ماں کا مقام دے۔ تو نے بیوی کے کہنے میں آ کر کے ماں کو تو نے
ڈانٹ دیا, پھٹکار دیا, ماں کو دبا دیا, اس سے بڑا خراب اور اس سے بڑا باپ تو نے کوئی نہیں کیا دنیا میں. پھر فرمایا کہ جب ایسے حالات آ جائیں کہ جوان اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر کے بوڑھے باپ کو لاوارث چھوڑ دے, کیا مطلب باپ تڑپائے پہ لیتا ہے, بلا رہا ہے یہ فلانے یہ بیٹا, اور بیٹا یہ گھر سے کہہ کر کے باہر نکل آئے, تیرے پر تو بلاتا ہی رہتا ہے, میرے دوست میرے ہوٹل پہ اور کھانے پہ اور میدان میں میرا انتظار کر رہے ہیں. تو یاد رکھو جب ایسے حالات آ جائیں, اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا فَلْيَلْتَقِمُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَذْفًا. اب انتظار کرو, آسمان سے آگ کی بارش ہوگی, اب انتظار کرو زمین پھٹے گی, زندہ دفن کر دیے جائیں. دیکھ لو ترکی کے اندر کیا ہوا ہے. اب انتظار کرو تمہارے نماز روزے تمہاری عبادات اور اعمال کی صورتیں کتوں اور سوروں جیسی بنا دی جائیں. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے بدنصیب لوگ دنیا میں پیدا ہو جائیں تو اب انتظار کرو اللہ کا عذاب اس طریقے سے آسمان سے آئے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے, دانے نکل جائیں. اللہ کو دیکھ لو آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہم سوتے صبح اٹھتے ایک نئی آفت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے, ایک نئی مصیبت. ہر آدمی مسلمان کی گردن پر ننگی تلوار لیے کھڑا ہوا ہے کہ جہاں موقع ملے اس کی گردن کو اڑا دے, اس کے خون کو بہا دے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی چیز ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا. 15 چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی جس کا یہ اس وقت موقع نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی ناراضگی ایسا عظیم ترین عذاب ہے اللہ کا, جس عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ماں باپ کو ستایا ہے, نافرمانی کیے, تو یاد رکھیے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے. کتنا ہی بڑا کتب ابدال غوث پیر بابا کوئی بھی ہو, عالم ہو, مفتی ہو, نمازی ہو, حاجی ہو, مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا. ہمارے سامنے مثال موجود ہے, حدیث کی کتاب میں موجود ہے. صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی کے چہیتے بھی ہیں, آخر وقت ہے, دم نکلنے والا ہے, دنیا کہہ رہی ہے کلمہ پڑھ لے. اللہ کے نبی آئے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی میرے زبان سے کلمہ نہیں آئے. صحابی رسول اور کلمہ نہ نکلے. اللہ کے نبی کو پہچان گئے, فرمایا ماں کہاں ہے, بلاؤ. ماں آئی کہ اس کو معاف کر دو. کہ اللہ کے نبی ساری زندگی اس نے مجھ کو ستایا, میں نہیں معاف کر سکتا. اچھا لاؤ آگ جلاؤ. آگ جلا دی تاکہ تیرے سامنے ابھی تیرے بچے کو زندہ میں آگ میں جلاؤں گا. کیا تو اس کو برداشت کرے گی؟ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کی ممتا ہے ابھر گئی. یاد رکھ ابھی اس کی روح نکلے گی اور جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہے, اس میں ڈال دیا جائے گا اگر تو نے معاف نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے ماں نے معاف کر دیا, ماں کی ممتا کی, معاف کر دیا. ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر منہ سے کلمہ جاری ہوا اور یہ جا ہوا. یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری نمازیں اور ہمارے حج, ہمارے روزے, ہمارا قرآن, ہماری تلاوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت سب خسارے اور ٹوٹے. ماں باپ کی دولت تو بڑی عظیم دولت ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ. اے لوگوں, جنت کی خوشبو قیامت کے دن جنتیوں کو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہونے لگے گی.
کہ جنت آ رہی ہے، ابھی وہاں تک پہنچنے میں 1000 سال لگیں گے اگر پیدل جاؤ، اتنی دور سے جنت کی خوشبو لگے گی۔ لیکن اللہ کے نبی جلال میں غصے میں قسم کھا کے فرما رہے واللہ لا یجدها عاق، خدا کی قسم جنت کی خوشبو ماں باپ کا نافرمان نہیں پائے گا۔ جب جنت کی خوشبو نہیں پائے گا تو داخلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ جن لوگوں نے آج تک ستایا ہے وہ آج جا کر کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو گے یا نہیں؟ اس حدیث کے اندر 3 باتیں فرمائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے ان 3 باتوں پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ دیکھ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے کو وصول کرنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو تراویح، نوافل، تہجد، جو اللہ توفیق دے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، دنیا کے جھمیلوں سے پیچھے ہٹ کر کے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ کرو گے یا روزے کھاؤ گے؟ ہمارے یہاں تو ایک عجیب رواج بن گیا ہے نا کہ بس جمعہ روزہ رکھ لیا کام بن گیا۔ کس قدر محرومی ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ ان کا علم، ان کے پڑھائی یہ سبق دے رہی ہے۔ میری شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، اپنے لیے اپنی کمر کو کسنے کے لیے تیار ہو، محنت کرو، کوشش کرو، سارے کام پہلے کر لو، گھر کا ہر فرد دن میں روزہ رکھے اور رات میں اللہ کی عبادت کرے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ دوسری چیز فرمائی کہ رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھنا۔ بتاؤ کون تیار ہے کثرت سے درود پڑھنے؟ سب تیار ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق دے۔ میرے بھائی کوئی مشکل نہیں، ہم نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے کہ اللہ کے اتنے خوش نصیب بندے بھی دنیا میں ہیں کہ جو 1.25 لاکھ مرتبہ دن بھر میں درود پڑھتے ہیں۔ بتاؤ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا؟ کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے، اور 100 مرتبہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ درود پڑھ لیں، چھوٹا درود صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، اگر 20 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو دن بھر میں کتنے ہو جائیں گے؟ 100 ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کی محبت جو دل میں پیدا ہوگی، جو میرے ایمان کو زمین سے اٹھا کر کے عرش تک پہنچا دے گی، یہ دولت کم ملے گی؟ رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھنے سے، خود بھی پڑھنا، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینا، اپنی بچیوں کو بھی تعلیم۔ نہیں آ رہا رشتہ، تلاش میں ہو، اچھا نہیں مل رہا ہے، اس سے کہو کہ نماز کا درود 100 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے بہترین رشتے کا انتظام کرے، ہر مرض کی دوا سب دے۔ یہ اللہ کے نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہ چیز ملی ہے۔ تیسری چیز ماں باپ کی خدمت کرو گے؟ جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو منا دو، ساس بہو کی لڑائی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سنے سب کی، کرے ہو جو میرے اللہ نے اور اس کے نبی نے فرمایا۔ بیوی کو بیوی کا مقام دو، یہ دھک تیرے کی کرنے کی ضرورت نہیں کہ اٹھا کے بجانا شروع کر دیا۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جن بھاوناؤں کو اپنے اندر تم رکھتے ہو وہ بھی رکھتی ہے، جن جذبات کو آپ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر وہ بھی رکھتی ہے۔ کسی ماں اور باپ کے لال آپ ہیں تو وہ بھی کسی کی ماں اور باپ کی لال وہ بھی ہے، اس لیے اس کو اس کا مرتبہ دو اور ماں کو ماں کا مرتبہ دو۔ یہ نہیں کہ بیوی نے کان میں کہا کہ آپ کی ماں نے ایسا کیا اور جا کر کے آپ سے وہی برس پڑے، ماں تم کو بولتی ہے یہ ہے وہ ہے فلانا، سمجھ لو کہ
اللہ کی لعنت کو تم نے خرید لیا. اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا، راضی رکھنا ایک سچے مسلمان کی علامت اور دلیل ہے. وہ بھی رکھو گے انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس جلسے کو بنایا ہے، سنوارا ہے، محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.